باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پیارے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ سب کو ہمارے اسلامک چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن احبار سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدی کے اول درجہ کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصہ تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو وہ جواب دیتا کہ اللہ پاک میری ساری ضروریات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی تھی۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تھی تو اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا اور یہ اس پانی کو پی کر پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت ہی حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اس بزرگ عابد نے کہا لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ تو عابد نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، حی و قیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہے ان کا اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دو گے؟ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ پس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور ننگی کڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنے آنکھیں بند کر لے اور فرمایا تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈانپ لے۔ یہ سن کر عورت نے جواب دیا تیرا کیا جاتا ہے، اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے یہ سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا اس سے۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم بھی تباہ ہو جائے، کیا تو گندک کی دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میرے عرصہ کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر عابد کہنے لگا کہ ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا میں تیرے سامنے دنیا کی چوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کر لو۔ تو حضرت کعب بن احبار رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دے چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی کہ بزرگ اپنے نفس سے کیا فرما رہا ہے۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگے تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں ہو؟ تو بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی اس کا انگوٹھا جل گیا۔ پھر اس کی ساری انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا سارا ہاتھ جل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا کہ اے لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا یہی میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ عابد بزرگ نے کہا کہ وہ تو مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانہ کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو ارے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا
اس عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ چنانچہ ارے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلانے کا حکم دے دیا کہ ارا چلاؤ۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور ارا چلا دیا۔ جب ارا عابد کی دماغ تک پہنچ گیا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برادروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ ان لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی عابد کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا تھا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودے گئے تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبو مہک رہی تھی، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کی کہ صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قبر پر چمبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندہ اور اپنی ولی دوست کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس عابد، اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرمانبرداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، اس واقعے کو پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا انعام فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے، اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے اس ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا، رب کے نزدیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے۔ اس واقعے کو سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی اتباع کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دلدارہ بناتا ہے، اور پھر نفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ نیز آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا پہلی امتوں میں کتنا قبیح اور برا فعل سمجھا جاتا تھا، اور اس کی سزا ان لوگوں نے کتنی سخت رکھی تھی، اور اس عابد نے اپنے جسم کو اتنی شدید تکلیف میں مبتلا کیا لیکن جہنم کی خوف کی وجہ سے زنا کی طرف نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی ہولناکیاں اپنے اندر کتنی شدت رکھتی ہے اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔